بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں ہوں شہزاد چودھری مارگلا نیوز کے ساتھ۔ امید ہے بخیر ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ پاکستان تحریک انصاف اور اس کے چیئرمین عمران خان صاحب نے ایک دفعہ پھر حکومت کے ساتھ مذاکرات کا ڈول ڈال دیا ہے۔ آیا یہ مذاکرات بر وقت شروع ہو رہے ہیں اور یہ کس طرح کے نتیجے پر جا کر ختم ہوں گے، اور عمران خان کے رہائی کے امکانات کیا ہیں، اور عمران خان کے صاحبزدگان جو ہیں قاسم اور سلیمان، یہ دونوں بھی آج کل متحرک ہیں، کیا عمران خان کی رہائی کے چانسز بننے والے ہیں؟ اس اہم ترین موضوع پر ہم جانیں گے بالکل نئی اپڈیٹس ذوالفقار علی شاہ صاحب سے۔ آئیے ہم سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم شاہ وعلیکم السلام جی، سب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے الحمدللہ۔ شاہ جی، عمران خان صاحب نے دعوت جو ہے حکومت سے مذاکرات کے لیے کمیٹی بنا دی، اس کا پہلا اجلاس بھی ہوا، لیکن اس دن اجلاس میں ہی ان کے صرف 3 لوگ آئے۔ حکومتی کمیٹی کے تمام ارکان موجود تھے، لہٰذا کوئی بات چیت نہیں ہو سکی۔ تو آپ کے خیال میں کیا عمران خان کے مذاکرات موجودہ ماحول میں کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں؟ چوہی صاحب، بات یہ آ جاتی ہے کہ پاکستان کے اندر بالکل سیاسی استحکام آنا چاہیے جی، سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام آئے جی ہوگا، ٹھیک ہے جی، یہ تو ایک طے شدہ بات ہے، اور شروع دن سے ہم کہتے آ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے، تمام سیاسی جماعتوں میں ڈائلاگ بھی ہونا چاہیے۔ لیکن میں بینگ بے وطن پاکستان جی اس وقت یہ کہوں گا کہ اگر خان صاحب نے مذاکرات کا ڈول ڈالا ہے اور حامی بری ہے کہ جناب حکومت سے مذاکرات کیے جائیں تو سر میں بینگ ایک عام پاکستانی کی حیثیت ہے، سر میں گورنمنٹ سے یہ سوال کروں گا کہ کم از کم چوہی صاحب، میرے دل دکھے ہوئے ہیں جو کچھ اس کشیدگی اور اس مشکل وقت کے اندر تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے، صرف سوشل میڈیا نے نہیں سر، جی صرف یہ جو کہتے ہیں نا سوشل میڈیا نے، صرف سوشل میڈیا میں نہیں سر، تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے بھی، میں آپ کو بتاؤں گا کہ جو کچھ اس قوم کے ساتھ اور اس ملک کے ساتھ اور عام عوام کے ساتھ جو کچھ کیا، جو دل دکھائے ہیں سر اس کے اوپر پہلے معافی مانگے۔ لیڈرشپ تو عمران خان کی ہے نا، عمران خان تو کہہ رہے جی کہ میں مخالف ہوں۔ جی میں سر ایک منٹ ٹھہریں، میں بالکل پہلے 9 مئی کا کہتے تھے نا معافی مانگے سر، 9 مئی کو ود ان دی پاکستان جو انہوں نے کیا تھا ملٹری انسٹالیشن کے اوپر جو اٹیک کیا تھا، وہ ہمارا آپس کا معاملہ تھا، لیکن اب سر بات پاکستان کی سرحدوں سے نکل کے باہر چلی گئی، ٹھیک ہے۔ عادل راجہ کا سر انڈین میڈیا کے اوپر انٹرویو اور آرمی چیف کے اوپر الزام لگانا، سر کیا وہ ملک دشمنی نہیں ہے؟ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جناب ڈاکٹر شہباز گل کا اور سر ڈاکٹر معیز پیرزادہ کا، سر دے آر ناٹ لونڈے لپاٹے، وہ جو کہتے ہیں نا منصور علی خان لونڈے لپاٹے، سر ڈاکٹر معیز پیرزادہ لونڈا لپاٹا ہے نہیں یار، یہ تو ہاں بالکل، شہباز گل لونڈا لپاٹا ہے، عادل راجہ لونڈا لپاٹا ہے، ہاں عمران ریاض صاحب جو ہیں، عمران ریاض صاحب، سر انہوں نے جو ٹرولنگ کی ہے پاکستان آرمی کی، اور اس مشکل وقت کے اندر، اس کشیدہ وقت کے اندر کہ جب دشمن بھی وہ کہتے ہیں نا ڈائن بھی ساتھگار چھوڑ دیتی ہے، ہاں بالکل، میں کوئی یہ نہیں ہے کہ میں مجھے اللہ معاف کرے کوئی دشمنی ہے عمران خان یا تحریک انصاف سے۔ شاہ جی یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے، ان کی صحافت اس موقع پر دیکھ کے عمران ریاض یا ان جیسے لوگوں کی وہ واقعی بڑی شرمندگی ہوئی اور بڑا دکھ بھی ہوا۔ لوگ کہتے ہیں نا، سوری میں آپ کی بات کر رہا ہوں، میرے جذبات ہیں سر جی، میں آپ کو کئی بار کہہ چکا ہوں کہ میں عمل کے لحاظ سے نہ صحیح عقیدے کے لحاظ سے میں بڑا کٹر مسلمان ہوں اور بڑا کٹر قوم پرست پاکستانی ہوں سر، تو جو اسلام کے خلاف یا پاکستان کے خلاف جائے گا سر، چاہے کوئی بھی ہو سر، میں میرے جذبات اس کے خلاف ہیں۔ آپ یہ کہتے ہیں نا سوشل میڈیا کہہ کے ان کے جرائم کے اوپر پردہ ڈالتے ہیں سر۔ حامد رضا صاحب جو ہیں انہوں نے کہا جی جنرل عاصم منیر صاحب کا کریڈٹ سر چھین نہیں سکتے وہ جی فضائیہ کا، سر فضائیہ کا یا کوئی بھی ہے، پوری حکمت عملی طے ہوئی ہے جنرل عاصم منیر صاحب کی قیادت کے اندر، بالکل ظاہر ہے، ٹھیک ہے۔ عمر ایوب صاحب نے جو تقریر کی ہے سر، پیپلز پارٹی کے عبدالقادر پٹیل صاحب نے ان کی صحیح جو ہے نا کلاس لی ہے، انہوں نے کہا یہ آپ تقریر کر رہے ہیں یا دشمن کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے پاس معاشی کمزوری بھی ہے، ہم فلاں جگہ سے بھی کمزور ہیں، فلاں جگہ سے بھی ٹیک، ان کی آپ تقریر اٹھا کے دیکھ لیں جی قومی اسمبلی میں جو تقریر ہے، قومی اسمبلی کے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ سب کو چھوڑ دیں سر، علیمہ خان صاحبہ کا کیا بیان آیا تھا کہ وہ میزائل ماریں گے، انہوں نے کچھ بھی نہیں کرنا سر، یہ ویڈیو موجود ہے۔ تو سر اگر بات چیت کرنی ہے تو سر بالکل کرے گورنمنٹ، لیکن پہلے جو پاکستان کی عوام کے دل دکھے ہوئے ہیں نا سر ان کے اس کردار کے اوپر، سر پہلے تحریک انصاف کی قیادت معافی مانگے اس کے اوپر، اور صرف معافی نہیں، اور جو سوشل میڈیا ان کا یہ جس کے اندر ڈاکٹر شہباز گل صاحب ہیں، معیز پیرزادہ، عادل راجہ، عمران ریاض، ان سے قطع تعلق کرے۔ اچھا شاہ جی ایک سوال یہاں پہ کہ اب عمران خان صاحب نے جب دیکھیں ابھی کشیدگی عروج پہ تھی اس وقت نا، دشمن جو ہے
ہے وہ تلا ہوا تھا ہمیں نیست و نابود کرنے کے لیے، اور اس وقت عمران خان صاحب کی ضرورت تھی قوم کو، حکومت کو، اور حکومت نے یہ کوشش بھی کی تھی کہ اگر پی ٹی آئی مثبت کردار ادا کرے، عمران خان وہاں اپنی پارٹی کو بھیجنے کی ہم بھی بھر لیں تو آل پارٹیز کانفرنس جو ہے بلائی جائے، تو اس وقت خان صاحب نے کیوں نہیں پھر یہ ایک انتہائی اہم حکومتی شخصیت گئی تھی، میں نے اپنے ویلاگ میں کہا، اس نے جا کے تحریک انصاف کو کہا کہ خان صاحب ہم ہی بھرے، ہم آل پارٹی کانفرنس بلاتے ہیں۔ جی ہاں وہی سر 2019 میں جب بریفنگ دینی تھی تو وہ خان صاحب چند قدم کے فاصلے پر بیٹھے رہے تھے، یہ نہیں آئے تھے۔ ابھی چند دن پہلے جنگ شروع ہونے سے ایک دن پہلے وہ حکومتی شخصیات نے کہا تو پوری قیادت پیپلز جو اس کی تحریک انصاف کی باہر جیل سے وہ گئی ہے، انہوں نے منانے کی کوشش کی، اس وقت خان صاحب نے ہاں کیوں نہیں کی؟ حالانکہ وہ میرے خیال میں تو گولڈن چانس تھا، انتہائی گولڈن چانس تھا سر، انتہائی گولڈن چانس تھا کہ مشکل وقت کے اندر یہ جڑ جاتے، ان کے گلے شکوے دور ہو جانے تھے، اس وقت انہوں نے ہاں نہیں کی۔ آج نا چوہدری صاحب ہون نہیں، اچھا نہیں، اب آپ سمجھتے ہیں حکومت اور جس کو اسٹیبلشمنٹ کو وہ ٹارگٹ کرتے ہیں وہ پہلے سے مضبوط ہو کے آگے آ گئی ہے سارا۔ اب تو حالت یہ ہے، آپ ٹی وی اسکرینوں پہ دیکھیں، اخبارات میں دیکھیں کہ جہاں فوجی ٹرک گزرتا ہے، جنرل عاصم منیر تو بلندیوں کے اوپر پہنچ گیا ہے نا سر، فوجی ٹرک گزرتا ہے، عوام انہیں روک کے پھولوں کے ہار پہناتی ہے، مٹھائی کے ڈبے دے کے ان کو کھلاتی ہے سر، ان کے صدقے باری جا رہی ہے۔ ہون نہیں، ہون آپ بھول جائے، اور پھر ہو کیوں رہا ہے یہ سر؟ اس لیے کہ سپریم کورٹ کے جو کانسٹیٹیوشنل بینچ ہے سر، انہوں نے فیصلہ دے دیا پچھلے ہفتے کہ جناب سویلین کا ملٹری کورٹس کے اندر ٹرائل ہو سکتا ہے۔ اچھا یہ اس خوف کی علامت ہو سکتا ہے؟ فوج خوف کی علامت کیا، جو اسے جنرل فیض حمید صاحب کا فیصلہ آنے دیں، وہ جو ہے نا ٹاپ سٹی کیس، وہ تو ایسے ہی ہے، مقصد 9 مئی کا اس حوالے سے جو فیصلہ آئے گا نا کہ ماسٹر مائنڈ کون تھا، تو سر یہ خان صاحب ملٹری تحویل میں ہیں۔ خان صاحب کو پتہ نہیں کیوں عقل نہیں ہے، میں یہی تو کہتا ہوں جو سیاستدان ہوتا ہے وہ ہر چیز کو ذہن میں رکھ کے نا، جس کا امکان زیرو بھی ہوتا ہے وہاں بھی اس کو رکھ کے فیصلے کرتا ہے۔ یہ جب گئی تھی حکومت نے کہا تھا کہ بھائی جان آئیں آل پارٹی کانفرنس میں شرکت کریں، انہیں اس وقت پورا یقین تھا کہ جس طرح علیمہ باجی نے کہا، علیمہ خان صاحبہ نے کہا، ڈاکٹر شہباز گیل، معز زادہ عادل، یہ سارے کہہ رہے تھے نا، بک بک کر رہے تھے، مقصد انڈین میڈیا کے ساتھ مل کے ٹرولنگ کر رہے تھے پاکستان آرمی کی، 1% امکان ذہن میں رکھتے نا کہ یار پاکستان آرمی جو بار بار ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کہہ رہے ہیں تو اس میں بھی کچھ۔ اچھا شاہ جی ایک سوال کا جواب اور دیتے ہیں، صرف ایک کہ اس میں کچھ حقیقت ہو سکتی ہے، تو اگر وہ حقیقت بن گئی تو اس کو مد نظر رکھتے ہیں آل پارٹیز بھی کانفرنس میں شرکت کرنے، حرج کیا ہے؟ حرج کیا ہے؟ تو سر ان کی عزت رہ جاتی ہے۔ شاہ جی اگر یہ وہاں چلے جاتے تو آپ کی رائے میں کیا ان کو کچھ نہ کچھ ریلیف مل سکتا تھا اگر یہ بغیر پہلے پیشگی شرط رکھے وہاں چلے جاتے؟ سر پتہ کیا ہے، میں آپ کو بتاؤں، جو سب بظاہر جو ہو رہا ہوتا ہے نا، میں ایک مثال دیتا ہوں، یہ جو اسی حوالے سے بڑا چل رہا ہے نا، جناب مودی صاحب آ گئے نواز شریف صاحب کی بیٹی کی، وہ ان کی بیٹی کی کہ پتہ نہیں کس میں 89 کی شادی میں، ہاں جی سر اچانک کچھ نہیں ہوتا، ہاں جی یہ وہ اللہ بخشے عمر شریف صاحب تھے نا کامیڈین، وہ کہا کرتے تھے کہ یار یہ غریب غربا جو ہے نا لوور مڈل کلاس کا تعلق ہوتا ہے کہ پینو جو ہے نا وہ چھت پہ کپڑے ڈالنے گئی سکھانے کے لیے، تو جیدہ جو ہے وہ پتنگ اڑا رہا تھا تو دونوں کی آنکھیں مل گئی، ان کا یہ لوور مڈل کلاس میں ہوتا ہے۔ بڑے جو ہوتا ہے نا امیر ان کی پہلے سے طے شدہ ہوتی ہے، اور مودی کی وہ موومنٹ طے شدہ تھی، وہ کوئی ذاتی تعلق کی بنیاد پر بالکل ٹھیک ہے آئے ہوں گے، لیکن اس ذاتی تعلق میں فوری نہیں تھا جی اتنا ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اگر ظاہر وہ کہتے کہ جی ہم ہوتا ملکی مفاد، ہاں جی، لیکن اندر کھاتے کہتے یعنی موقع تھا پیدا ہو سکتا تھا، کہتے کہ جی بالکل خان صاحب آتے ہیں، لیکن تھوڑا سا آپ یہ دیکھیں نا پیرول کے لیے اسلام آباد جائیں یا کوئی آسانیاں پیدا کی جا سکتی تھی سر، بالکل اس موقع کے اوپر جو ہے، اور پھر میڈیا بھی ساتھ ہوتا جی، عوام بھی ساتھ ہوتی، آپ کا مثبت امیج بھی بنتا، سب کچھ ہوتا، لیکن انہوں نے انتہائی سنہرا موقع گوا کے، اور پھر اب مجھے بتائیں ایک چیز کہ اللہ معاف کرے سر، جس طرح جنرل عاصم منیر صاحب کی انہوں نے 2022 کے اندر اپوائنٹمنٹ کے اندر روڑے اٹکائے، اور اس کے بعد پورا پچھلے 3 سال کے اندر 2.5-3 سال کے اندر جو ان کے ساتھ کرتے رہے، اس موقع کے اوپر یعنی جب دشمن کے ساتھ واسطہ پڑا ہوا ہے تو اس کے اوپر بھی یہ جنرل عاصم منیر کو جو ہے اللہ معاف کرے ٹارگٹ کیے ہوئے تھے، اور اپنی فوج کے خلاف تھے سر۔ تو اس کے بعد مجھے ایک چیز بتائیں کہ ان کے ساتھ کون کیا رعایت کرے گا، کیا رعایت کرے؟ اچھا انہوں نے انتہائی اہم موقع گوایا سر۔ جی دوستوں اور ساتھیوں، آپ نے ذوالفقار علی شاہ کا تجزیہ سنا کہ انتہائی اہم موقع جو تھا
وہ پی ٹی آئی نے مس کر دیا جب حکومت اس جنگ سے پہلے آل پارٹیز کانفرنس بلا رہی تھی. اگر عمران خان صرف وطن عزیز کی خاطر وہاں چلے جاتے بغیر کسی پیشگی شرط کے تو ہو سکتا تھا کہ عمران خان کو آہستہ آہستہ ریلیف ملنا شروع ہو جائے. ہماری اب بھی خواہش ہے کہ سیاسی معاملات جو ہے وہ سیاسی فہم و تفہیم سے حل کر لینے چاہیے، لیکن جو کردار پی ٹی آئی کے لوگوں کا اور پی ٹی آئی کے ان سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کا رہا ہے جو خود کو صحافی بھی کہتے ہیں، تو وہ انتہائی باعث شرم تھا. مجھے ان اپنے دوستوں کو جیسے عمران ریاض صاحب ہیں یا باقی اس طرح کے اور لوگ ہیں ان کو صحافی کہتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے. آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ ہمیں ضرور مطلع کیجیے گا. آج تک کے لیے اتنا ہی. اللہ نگہبان.